دوستو، انسان نہ طبی طور پر مزاج رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت میں بعض چیزیں پیدا کر دی ہیں۔ پسند ناپسند اس کا مزاج ہوتا ہے۔ کچھ بھی کر لیں، کچھ چیزیں اسے پسند ہوتی ہیں اور کچھ پسند نہیں ہوتی ہیں، اور یہ مزاج مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو کچھ پسند ہوتا ہے اور کچھ کو کچھ اور پسند ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کی طبیعت میں محبت اور نفرت کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ وہ بعض چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کی مجبوری ہوتی ہے محبت کرنا۔ محبت کا طبی جذبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج میں رکھا ہے، اور چونکہ رب کریم کو پتہ تھا کہ اس نے محبت کرنی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم بھی دیا ہے کہ ادھر ادھر نہ کرنا، میرے ساتھ کرنا اور میرے حبیب کے ساتھ کرنا۔ اور باقی جتنی محبتیں ہیں ان کو نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہی کی شاخیں تصور کر لینا۔ وہ محبت صحابہ کی ہو، وہ محبت اہل بیت کی ہو، اولیاء امت کی ہو، حضور کی امت کی ہو، وہ نبی پاک علیہ السلام کی کسی بھی نسبت کی ہو، حضور کے شہر پاک کی ہو، وہ پھر حضور کی محبت ہی کی آگے شاخیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب کی غلامی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ تو محبت کا نا طبی ماحول اور مزاج ہوتا ہے۔ تو ہم نے محبت کرنی تو ہے اور کرتے بھی ہیں، لیکن دو قسم کے محب ہیں۔ محبت کرنے والے دو قسم کے ہیں۔ ایک محبت کرنے والے بہادر ہوتے ہیں، ایک محبت کرنے والے بزدل ہوتے ہیں۔ کچھ بزدل ہوتے ہیں، محبت کرتے بھی ہیں پر اس کا اظہار نہیں کرتے۔ کچھ بہادر ہوتے ہیں، انہیں محبت کرنی بھی آتی ہے اور محبت بتانی بھی آتی ہے۔ وہ بہادر لوگ ہوتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ محبت کریں اور پھر اس میں وہ جھجکیں۔ محبت پابند ہونی چاہیے شریعت اور سنت کی، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب ایک شخص نے کہا تھا نا حضور مجھے اس بندے سے محبت ہے، تو حضور نے فرمایا تھا اٹھ جا اسے بتا کے آ، اسے بتا کے آ، تاکہ وہ بھی تجھ سے محبت کرے۔ محبت ہمیں ہوتی ہے، لیکن بزدل ہیں، اس کا اظہار نہیں کرتے، بزدل ہیں۔ کچھ لوگوں کو پیسوں سے پیار ہوتا ہے، اور میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ اگر ان کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ ذرا بیمار سے لگتے ہیں، اور اگر جیب میں چار پیسے آ جائیں تو صحت بھی ان کی۔ کچھ لوگوں کو شہرت سے پیار ہوتا ہے، مانتے وہ بھی نہیں، بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر دو چار لوگ کہہ دینا کہ آپ کی بڑی بلے بلے ہے تو ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے، اور اگر کوئی سارا دن تعریف نہ کرے تو صحت بھی ان کی ٹھیک نہیں رہتی۔ یہ کچھ لوگ ہیں، اور یہ مسئلہ صرف خواتین میں نہیں ہوتا، مردوں میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی تھوڑی تعریف کر دے تاکہ وقت تھوڑا صحیح گزر جائے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو اقتدار سے بھی پیار ہوتا ہے، اور جب تک حکومت میں ہوتے ہیں تو صحیح ہوتے ہیں، اتر جائیں تو پھر بہکی باتیں شروع کر دیتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ تو انسان کو محبت ہوتی ہے پر وہ ماننے کو تیار ہے۔ اللہ نے کہا تم نے محبت جو کرنی ہے، بغیر محبت کے بندہ رہ نہیں سکتا، تو تمہیں رستہ بتاتے ہیں نا، مدینے والے رسول سے محبت کرو، نبی کریم سے محبت کرو، اور حضور سے محبت کرو گے تو ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ نبی کریم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی، اور فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی میں اسے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یہ زیادہ چسکا جنت میں جانے کا نہیں، حضور کے ساتھ جانے کا ہے۔ میں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام، اچھا کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کسی بندے سے پیار ہو جاتا ہے، کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ حسن و جمال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خوبصورت بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے ولی کی علامت یہ بیان کی ہے کہ اس کا چہرہ دیکھو تو رب یاد آ جائے۔ خوبصورتی بھی ایک وجہ بنتی ہے کسی بندے سے محبت کی، اس کے لہجے کا حسن، اس کے انداز کی سادگی، اس کے لب و لہجے کی صداقت،
اس کی باتوں کی معنویت، اس کے جملے ادا کرنے کی خوبصورتی، یہ بھی بعض اوقات وجہ بنتی ہے. اور ڈھیر سارے لوگ ہیں جو خوبصورتی سے پیار کرتے ہیں، خوبصورتی انہیں اچھی لگتی ہے. وہ خوبصورتی کوئی بھی ہو، سبزے کی خوبصورتی ہو، شیڈ کی خوبصورتی ہو، کسی چیز کو مرتب کر کے بنائے جانے کی خوبصورتی ہو. رب کریم نے ساری مخلوق میں بڑا حسن پیدا کیا ہے، لیکن میرے محبوب کا حسن وہ ہے جس کی پیدا کرنے والا بھی تعریف فرماتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اللہ قسم اٹھاتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے نا خوبصورتی کو ایک نئی معنویت بھی دی ہے، ایک نئی معنویت، ایک نیا ذوق حضور نے. ہمارے ہاں خوبصورتی مہنگا کپڑا پہننے کا نام تھا، ہمارے یہاں خوبصورتی مہنگے جوتے پہننے کا نام ہے، ہمارے یہاں خوبصورتی مہنگے ترین گھر کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کیا سجایا ہے، کیا سنوارا ہے، کیا ٹائلیں ہیں، کیا رنگ کرایا ہے، کہاں سے قالین خریدا ہے. لوگوں نے خوبصورتی دنیا کی ان مہنگی ترین چیزوں کا نام رکھا ہے. حضور نے خوبصورتی کی تعریف ہی بدل دی. محبوب نے سادے کپڑوں کو خوبصورتی بنایا، حضور نے ظاہری طور پر کچے گھر کو خوبصورتی بنایا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑوں کو پابند لگے ہوتے تھے، حضور سادہ لباس پہنتے تھے. نبی کریم زمین پر آرام فرما ہوتے تھے، پر جدھر جدھر سے گزر جاتے تھے نہ گلیاں خوشبو سے مہک جایا کرتی. انوار و تجلیات کی بارش ہوتی تھی، جو دیکھتا تھا نا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے. یہ صاحب حال آدمی کے شعر ہیں. مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے. او دی کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں. سبحان اللہ. ماں اجمالا کا، ماں اکمالا کا. وہ لوگوں کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا. اتنی باتیں کر کے بھی کہنے لگے نا 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 کوئی مثل نہ ڈھولن تھی. میں کیا مثال دوں؟ کیا بات سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے نا، کوئی مثال دینی پڑتی ہے نا، کسی کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے. حضور کا حسن سمجھانے کے لیے کس کی مثال دیں؟ کہاں سے وہ ڈھونڈ کے لائیں جس کو پہلے بیان کر کے حضور کا حسن سمجھایا جا سکے، جس جیسا رب نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا. کوئی ایسی چیز ہوتی، کوئی چلو کوئی دور دور کا کوئی تعلق ہوتا تو کوئی مثال دے لیتے. کہنے لگے نہیں 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 یارو، کوئی شے ملی نہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. تو چپ کر مہر علی تھے جا نہیں ہو بولن. کوئی ہے ہی نہیں مثال. کہاں سے مثال تلاش کریں، کہاں سے لائیں؟ دوستو اگر حسن سے ہی پیار کرنا ہے نا، خوبصورتی سے ہی پیار کرنا ہے، تو حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ مدینے والے رسول کا ہے. اگر کسی نے حسن سے ہی پیار کرنا ہے نا، تو حضور کے آنے کے بعد زیادتی ہے پھر کسی اور سے پیار کرنا. اگر خوبصورتی سے ہی پیار کرنا ہے نا، تو پھر یہ اس نے ٹھیک نہیں کیا کہ اتنے بڑے جلوے. حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں نبی پاک کوئی معجزہ بنا نہ دکھاتے، نہ حضور ڈوبے ہوئے سورج کو موڑتے، نہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، نہ پتھر کلمہ پڑھتے، نہ درخت سجدہ کرتے. کوئی معجزہ بنا نہ دکھاتے، بس حضور نہ بیٹھے رہتے. تو حضور کا لوگوں نے چہرہ ہی دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا. حضور کا چہرہ حضور کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا. کائنات میں بڑی تعریفیں کی گئیں، بڑا کچھ کہا گیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں لوگوں نے نا خوبصورتیاں خرید کی ہیں. حضور نے تو خوبصورتی کا رنگ ہی بدل دیا ہے، عنوان ہی بدل دیا ہے. حضور نے ایک نئی طرح دی ہے، ایک نیا ذوق دیا ہے. یعنی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسینہ آتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں نا، پسینہ بہت سارے لوگوں کو بھاتا نہیں. یعنی پسینہ بعض اوقات کوئی کسی کے پسینے سے تکلیف میں نہ بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار مجھے پسینہ آ گیا ہے، میں ذرا کپڑے بدل لوں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کبھی کبھی نا ہمارے گھر میں آرام کرتے تھے، میری اماں چمڑے کا بستر بچھاتی تھی. میں نے کہا حضور نے نا خوبصورتی کا عنوان بدل دیا ہے.
لوگ جسے خوبصورتی سمجھتے تھے حضور نے اس عنوان کو بدل کے رکھ دیا، وہ بالکل معنویت جاذبیت الگ تبدیل کر دی۔ کبھی پسینے سے بھی لوگوں نے فیض لیا ہے، لیکن یہاں رنگ بدل دیا نا، عنوان بدل دیا نا، نبی کریم نے تبدیل کر دیے نا سارے احوال دنیا کے۔ کہتے ہمارے گھر میں حضور کبھی کبھی آرام کرتے تھے، میری والدہ جس دن پتہ ہوتا حضور یہاں آرام فرما ہوں گے چمڑے کا بستر بچھاتی۔ اب چمڑے کا بستر حضور کے لیے، فرماتے ہیں چمڑے کا بستر بچھتا، جب حضور آرام فرما ہوتے تو پسینہ بھی آتا، اور وہ پسینہ کبھی کبھی یہاں چمکتا۔ کہنے دو نا مجھے موک چند بدر شاشانی، اے جے متھے چمک دی لاٹ نورانی۔ تو وہ کبھی کبھی پسینہ نہ حضور کے رخ نور پر چمکتا، بازوؤں پر چمکتا، پھر اس کے چند قطرے نہ وہ چمڑے کے بستر پر بھی گرتے۔ کہتے ہیں حضور اٹھ کے چلے جاتے تو میری اماں جلدی کرتی، وہ حضور کا سارا پسینہ سنبھال کے بوتل میں ڈالتی۔ میں کہتا اماں اس کا کیا کرنا ہے؟ تو اماں کہتی ذرا سونگنا، دنیا میں ایسی خوشبو کہیں ہے جو خوشبو مدینے والے کے پسینے میں ہے؟ اور یارو دیکھو نا کسی درویش نے کیا کہا ہے، وہ کہتا ہے مدینے میں سکون کیوں ہے، قرار کیوں ہے، خوشبو کیوں ہے، ٹھنڈک کیوں ہے، دل کیوں لگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلی۔ تو اگر کسی نے حسن سے پیار کرنا ہے تو پھر وہ جبر نہ کرے، وہ آئے نہ میرے رسول سے پیار کرے، آئے نہ حضور کی سادگی سے پیار کرے، آئے نہ میرے رسول کریم کے بظاہر کچے گھر سے پیار کرے، آئے نہ حضور کے سادے لباس سے پھوٹنے والی نورانیت سے پیار کرے۔ اگر حسن سے پیار کرنا ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے چاند چمکتا، حضور کے مقابل چمکتا دیکھا ہے، لیکن حضرت جابر بن سمرہ کہتا ہے مجھ سے قسم لے لو جب حضور کے چہرہ نور سے کپڑا ہٹتا تھا چاند منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ ہم نے دیکھا ہے چاند کی روشنی ماند پڑتی تھی چاند کی روشنی۔ عرب کے چاند جب وہ کسی نے نا کہا ہے قیامت کے نقشے سارے بدل جانے ہیں، تو کہا کیسے بدلیں گے؟ حضور کی دعا سے، نبی پاک کی سفارت سے، یا سارے انبیاء مل کے عرضیاں پیش کریں گے؟ تو نہیں، اس نے کہا بس حضور نے جب آ جانا ہے نا، جب وہ بس نا ایک بکل مار کے نا، ویسے بھی سونا پیس وٹامنے جاندا ہے، جب آ جانا ہے نا انہوں نے، تو آنے سے ہی نا چہرہ ہی دیکھ کے وہ تبدیلی آ جائے گی ماحول میں۔ کچھ لوگوں کے آنے سے ہی تبدیلی۔ مجھے ایک دوست مدینے میں کہنے لگے بڑی باتیں سوچ کے آیا تھا، بڑا کچھ ذہن میں تھا، یہاں آ کے ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا اتنے نہیں بولیا جاندہ، نالے اتنے نا دو باتیں ہیں، ایک تے بولیا جاندہ نہیں تے دوجی گل ہے بولن دی لوڑ ہی نہیں رہندی۔ میرے امام نے کہا لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، لب واہ ہیں، چپ بولنا نہیں، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں۔ اکھاں میٹ لو، چپ کر جاؤ تے چولی اگے کرو، دسو چاہیدہ کیجئے۔ لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اگر کسی نے حسن سے پیار کرنا ہے تو پھر آئے نہ میرے رسول پاک سے کرے، آئے نہ حضور سید عالم سے کرے، آئے نہ رسول کریم کی رعنائیوں سے کرے۔ کچھ لوگوں کو نا اس بندے سے پیار ہوتا ہے جس کے پاس علم و حکمت بڑی ہوتی، کہتے ہیں یار بندہ دانا ہے، بڑا خوبصورت شاعر ہے، بڑا اچھا ادیب ہے، بڑا اچھا خطیب ہے، بڑا اچھا بولتا ہے، بڑا فصیح و بلیغ ہے، بڑی اعلیٰ بات کرنے والا ہے، بڑا با کمال ہے۔ اور دنیا کے بڑے بڑے اسکالروں کو پڑھنے والوں اور کائنات کے بڑے بڑے ادیبوں کے جملے رٹنے والوں اور بڑے بڑے شعر و ادب کی دنیا میں جینے والوں اور بڑے بڑے فصیح و بلیغ گھنٹوں تک ایک عنوان پر بولنے والے لوگوں کی باتیں سننے والوں، آؤ اگر علم و حکمت سے پیار کرنا ہے تو اس کے ساتھ پیار کرو جنہوں نے دنیا میں آ کے کسی سے پڑھا نہیں پر ساری کائنات کو پڑھا دیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، رب کہتا ہے حبیب آپ جو نہیں نہ جانتے تھے سارا ہی آپ کو سکھا دیا ہے۔ حضور زمین پہ بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ سوال، رسول کریم اٹھے، امامہ سیدھا کیا، میرے محبوب نے چادر اوڑھی،
کندھے پہ رکھی, ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے, فرمایا جو دل کرتا ہے پوچھو, میں ہر سوال کا جواب دوں گا. پوچھو نا جس کے جو جی میں آتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں زور سے عصر تک بیان کیا, نماز پڑھی, پھر ممبر پہ. عصر سے مغرب تک حضور نے باتیں بتائیں, پھر نماز پڑھی, پھر ممبر پہ. عصر سے مغرب تک کہتے ہیں کریم نے ہمیں اتنا نوازا, اتنا نوازا, اتنا نوازا کہ جنتی جنت میں چلے گئے, جہنمی جہنم میں چلے گئے, زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. آئے جس نے حکمت سیکھنی ہے مدینے والے سے سیکھے, آئے جس نے سپہ سالاری سیکھنی ہے میرے رسول سے سیکھے, آئے جس نے قیادت کے اصول سیکھنے ہیں حضور سے سیکھے, آئے جس نے اعلیٰ استاد بننا ہے صفا یونیورسٹی کے استاد سے سیکھے, آئے جس نے آقائی کے آداب سیکھنے ہیں وہ آئے نہ سیکھے. اگر نہ سمجھ آئے تو کروڑوں رکھنے والے عبد الرحمن ابن عوف کے آقا کی شفقت ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی ہے, اور جن کی جیب ظاہری طور پر خالی ہے ان بلال کے ساتھ بھی محبوب کا تعلق اسی طرح کا ہی ہے. آئے نہ دیکھے آئے, اور رسول کریم نے نہ صرف لوگوں کو اس طرح سے حکمت سکھائی ہے, اس طرح کی حکمت سکھائی ہے کہ صرف انہیں آداب زندگی اور طور طریقے نہیں بتائے, حضور نے اس طرح کی درویشی کی, اس طرح کی سادگی بتائی کہ امیروں کا فقیر ہونے کو دل کرنے لگا, اور فقیر سمجھ لگے کہ ہم سے بڑا تو بادشاہ ہی کوئی نہیں, ہم سے بڑا تو تگڑا ہی کوئی نہیں. یہ دیکھو نا حضرت عثمان غنی امیر باپ کے بیٹے, حضرت مصعب ابن عمیر امیر ماں کے بیٹے, حضرت عبد الرحمن بن عوف امیر, لیکن کبھی مسجد کا جھاڑو, کبھی حضور کے دروازے کی نوکری. او سجنا اویخ یار مناؤں دی خاطر اساں کی پیس بٹائے. ان امیروں کو نا فقیری کے ڈھب سکھائے. اور یہ ہیں بلال حبشی, کہتے میں غلام, میرا باپ غلام, دادا پردادا غلام, گھر سارے غلاموں کے, لیکن میں وہ والا غلام ہوں کہ کبھی آ جاؤں نا محفل میں تو عمر جیسا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور میرا بازو تھام کے لاتا ہے. عمر جو دھرتی پہ درہ مارے تو زلزلے رک جائیں, عمر اعلان کر دے تو دنیا کانپ جائے. لیکن سیدنا بلال کہتے ہیں میرا بازو تھامتے عمر, اپنی جگہ پہ بٹھاتے, میں رو پڑتا. میں کہتا سونے غریب ماں کا پتر, میرا ابا چکی چلاتا تھا, کام کرتا تھا, اتنا احساس. تو کہتے سیدنا عمر کہتے وہ پہلے کی بات ہے, اب تو حضور کے غلام ہونا. انت سیدنا بلال, جب سے تو مدینے والے کا غلام بنا ہے ہم سب کا تو سردار ہو گیا ہے, تو سردار ہے ہمارا. علم و حکمت یہاں سے سیکھو, یہاں سے سیکھو. اور اگر کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے فلانے سے اس لیے پیار ہے کہ اس کے پاس دولت ہے, پیسے ہیں, اس کے پاس اقتدار ہے, مجھے محبت اس لیے ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ بڑی طاقت رکھتا ہے, کسی مشکل میں کام آئے گا, مجھے اس لیے محبت ہے کہ اس شخص کے خزانے بڑے بھرپور ہیں تو کہیں میری مشکل حل کر دے گا. پیسے والے لوگوں سے بھی تو لوگوں کو پیار ہو جاتا ہے نا, وہ کہتے ہیں یہ میرے اوپر احسان کر دے گا, کوئی نیکی کر دے گا, کہیں مشکل آ جائے گی تو کام آئے گا. تو اگر خزانے والوں سے ہی پیار کرنا ہے تو پھر ان سے تو نہ پیار کرو, جن کے پاس خزانے تو ہیں دل کوئی نہیں, جن کے پاس تجوریاں تو ہیں بانٹنے کا جذبہ کوئی نہیں, جن کے پاس بینک بیلنس تو ہے لیکن ان کے پاس مروت کا حسن کوئی نہیں, جو باتیں تو بڑی رکھتے ہیں لیکن سینے میں غریب کا درد نہیں رکھتے, پھر ان سے محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے, پھر ان سے پیار نہ کرے. جو صحیح بخاری میں موجود ہے, مدینے والے محبوب فرماتے ہیں میں سو رہا تھا, اللہ کریم نے خزانوں کی کنجیاں ہی مجھے عطا فرما دی ہیں. فرمایا زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے دونوں ہاتھوں میں لا کے رکھ دی ہیں. اللہ نے محبوب کو محبوب بنا لیا ہے, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. رب کریم نے کنجیاں ہی دے دی. میرے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں. یہ شعر میرے امام کا ہے, اسے ضائع نہ کرنا. اور دیکھو کہتے کیا ہے, ایک ہوتا ہے جز, ایک ہوتا ہے کل. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اصالت کل,
इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, इनमें से कोई शय भी थोड़ी नहीं। ना असालत थोड़ी, ना इमामत थोड़ी, ना सियादत थोड़ी, ना इमारत थोड़ी। कहते हैं असालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहां तुम्हारे लिए। ये सारी चीजें रब के पास है, पर वो सारी उसने अपने रसूल को अता फरमाई है। खुदा के यहां तुम्हारे लिए। मैं आपसे अर्ज करूं, दुनियादारों से मांगे ना कभी। वैसे भी मेरा तो तजर्बा यह है कि रोटी आप कहेंगे तो बंदा खिलाएगा, चाय भी पिलाएगा, दावत भी करेगा, आना जाना भी ठीक हो जाएगा। सोसाइटी में कभी ऐसा करें, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए ना सिर्फ 50,000 की, तो वो तलख हो जाता है। कहता है इनू सारे काम करने चाहिए सन, मेरे पैसे की गल कदे ना करता, सारे काम आप करा ले। कहते हैं कोई हुक्म हुआ तो बताना। भाई हुक्म आपको अब किसी ज़रूरत के लिए किसी ने कोई बात करनी है, आप सारे काम करा लें। लेकिन अगर किसी शख्स से आप ये कहें ना कि यहाँ ज़रूरत भी पूरी कर दो, तो कहता है ये ना गल करो, ये तो मसला ही ठीक नहीं। बल्कि वो मैं बड़ा पुराना बड़ी देर से कह रहा हूँ कि अगर कभी खुदा ना करे किसी बंदे से वैसे ही ज़रूरत पड़े, अल्लाह अपना फजल ही करे। लेकिन शुरू से देखते आ रहे हैं जो बड़े दावे करते हैं ना, हुक्म करना हुक्म करना हुक्म करना, जब हुक्म की बारी आती है तो कहते राती दसना असी सवेरे ही मुंडा टोरे है। वो बिल्कुल हुक्म उसी वक्त गोल मटोल हो जाता है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों, किसी और से भी मांगोगे तो इज़्ज़त में कमी आएगी, और अगर हुजूर से मांगे ना, हुजूर अता भी करते हैं और इज़्ज़त भी अता फरमाते हैं। हुजूर साथ इज़्ज़त भी अता करते हैं, इज़्ज़त भी साथ देते हैं। और रसूल करीम से जिसने मांगा है ना, हुजूर ने झोली भर के ही दिया है। हुजूर की बारगाह से वो भी मिलता है जो कहीं से नहीं मिलता। हाफजा कहीं से मिलता है जी, जो मिलता होता तो फिर तगड़ियां दे बाल ही ज़हीन होने सन, सिर्फ गरीबों के बच्चे ज़हीन। हाफजा कहीं से मिलता। लेकिन सही बुखारी है ना, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अर्ज़ की या रसूलल्लाह हाफजा बड़ा कमज़ोर है। तो हुजूर ने फरमाया चादर बिछा। चादर यानी वो हाफजा चुल्लू में नहीं देना, वो किसी छोटे बर्तन में नहीं देना, तू चादर बिछा। कहते हैं चादर बिछाई और हुजूर ने यूं करके 2 चुल्लू भरे और मेरी चादर में डाल दिए। फरमाया चारों कोनों से पकड़। कहते हैं मैंने पकड़ के सीने से लगा ली। देखें हर ज़ुबान का अपना हुस्न है। पंजाबी हमारी अपनी ज़ुबान है, इसका भी अपना हुस्न है, इसकी भी अपनी खूबसूरती है। ये जुमला उर्दू में नहीं कहा जा सकता, सिर्फ पंजाबी में ही कहा जा सकता है कि नबी पाक ते हाफजा भी पंडा दे हिसाब नाल वंडदे ने। ये मैं उर्दू में नहीं कह सकता, मेरी मजबूरी है। हुजूर हाफजा भी, उर्दू में कहूँगा तो कहूँगा नबी पाक ने गठड़ी बांध के, तो गठड़ी नाल मज़ा तो नहीं ना होना। ए जिहड़ी पंड है ना, मैं एक दफ़ा कराची में गुफ्तगू कर रहा था तो मैं क्या हुजूर हाफजा पंडा के हिसाब नाल देंदे ने। मेरे साथ जो एक साहब तो कहने लगे समझ नहीं आई। मैं क्या तेनू नहीं भी आई तो मैनू तो मज़ा आया ना। वो देखे ना, कोई ज़रूरी तो नहीं है ना सबको समझ भी आए, बहुत सारों को समझ नहीं आती। पर ये जुमला ना यहाँ सिर्फ पंजाबी में फिट होता है कि हुजूर ते हाफजा भी, जिहड़ी शै किधरों नहीं लभदी वो नबी पाक पंडा के हिसाब नाल देंदे जे, जिहड़ी किधरों नहीं लभदी। तो फिर उनसे प्यार करना चाहिए ना, कि जो कहीं से ना मिले वो दरवाज़ा मुस्तफ़ा से मिले। फिर कुछ लोग इसलिए भी प्यार करते हैं किसी से कि उसके एहसान बढ़े। कभी नहीं भुला सकते हम रसूल पाक के एहसान। उम्मतें तबाह हो गई अपनी नाफरमानियों की वजह से। किया था मुतालबा मक्के के काफिरों ने भी, अगर हम नहीं मानते तो लाए वो अज़ाब कहाँ है जिसका आप बार बार कहते हैं। तो अल्लाह करीम ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। महबूब रब की ये शान नहीं कि इन्हें अज़ाब दे जबकि आप इनके दरमियान मौजूद हैं। ओह, जिस गज़ब को लोग आवाज़ देते हैं ना, वो गज़ब खुदा, वो अगर हुजूर की वजह से रुका हुआ है तो इससे बड़ा एहसान और कहाँ होगा। और याद रखना, ये जो दिलों में प्यार है, ये उल्फत है, ये जो अकीदत है, ये जो बाप और माँ के सामने नज़र झुकती है, ये जो बेटी प्यारी लगती है, ये रिश्तों में हुस्न है, ये जो मेरी तरह के
लोग जिनकी कोई ज़ाती हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, जिन्हें इतना ज़्यादा नवाज दिया गया है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एहसान है मदीने वाले रसूल का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये हुजूर के जो हम पर एहसानात हैं ना, ये कभी गिने नहीं जा सकते। सारी दुनिया कब्र तक छोड़ के वापस आ जाती है, पर मैंने देखा है, मुझे जनाज़ों में जाने का मौका मिलता है, कहते जल्दी करो, मेहमान दूर के हैं, रोटी भी खानी है, जल्दी करो। अभी पूरी तरह कब्र पे मिट्टी नहीं डाली जाती, पानी का छिड़काव नहीं होता कि वारस, वो कहते हैं दुआ कर दे जनाब, कुछ मेहमानों ने जाना है। ओ जिना ली तू पाप कमाए, हूणों किथे नहीं तेरे कर दे, ये सारे तुझे छोड़ के आ गए। कुछ अरसा थोड़ा बहुत याद रखते हैं, वो भी अपनी ज़रूरियात के लिए। कोई तकरीब आई तो किसी वक्त खोल के याद कर लिया, वरना बातों में, कहानियों में, दास्तानों में सारे तेरे साथी हैं कब्र की दीवार तक। आ देख एहसान मदीने वाली सरकार का, मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम का एहसान देख। जब उसे अंधेर नगरी में सारे तुझे छोड़ के आ गए, तेरी आँख खुली तो सामने मदीने वाले रसूल तशरीफ़ फरमा, वो सामने हुजूर तशरीफ़ फरमा। हुजूर ना सामने, वहाँ जहाँ कोई नहीं ना आ सका, वहाँ हुजूर पहुँच गए। और मैदान महशर में गुनहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, गुनहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे। वो जब जाएंगे सजदे में तो खुल जाएंगी जुल्फ़ें, उम्मत की बख्शिश के लिए इसरार करेंगे, आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे। और जब हुजूर रो के कहेंगे ना, या अल्लाह ये तेरा जाहो जलाल, सवा नेज़े पे सूरज, ये मिज़ान अमल, ये पुल सिरात। तो किसी ने अपने ज़ौक़ की बात की है, वो कहते हैं कि गोया आवाज़ आएगी, गोया निदा आएगी कि ये कहर व गज़ब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है, तेरे ग़ुलामों से तो महबूब हम प्यार करेंगे, आया हूँ मैं आया हूँ ये सरकार कहेंगे। मैदान महशर में ना कुरान कहता है माँ छोड़ जाएगी, बाप छोड़ जाएगा। इस पे ज़रा गौर कर, वो कैसा को वक्त होगा। कभी माँ भी छोड़ा करती है, कभी बाप भी छोड़ा करता है, कभी भाई भी छोड़ जाएंगे ना, सारे छोड़ जाएंगे। और हुजूर फरमाते हैं मैं सारे नबी मिंबरों पे और मेरा मिंबर खाली। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया मैं ना कभी सजदे में होऊंगा, या अल्लाह माफ़ कर दे, कभी पुल सिरात के करीब दुआ करूँगा, या अल्लाह सलामती से गुजार दे, कभी मिज़ान अमल पे जाऊँगा, ओ यार इधर देखना। अगर किसी के एहसान से ही प्यार करना है ना, तो फिर प्यार करना मदीने वाले रसूल से, फिर आ जाना, करना प्यार हुजूर से करना। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, ये जो हमने ओढ़ ली है ना दुनियादारी, सवेरे उठते हैं तो एक छोटी सी सियासत शुरू करते हैं, सारा दिन वो सियासत ख़त्म ही नहीं होती। जहाँ मैं नहीं जा सकता, वलीमे पे बेटा चला गया, और निकाह पे भाई चला गया, और फौतगी पे सारा दिन बंदे राज़ी करते हैं, फिर हो जाती है दुनिया राज़ी और मसला ठीक होता है। तो छोड़े ना, उस महबूब की तरफ ना बढ़े जिनकी तरफ चंद कदम चल के जाएँ तो खुदा की रहमतें आगे बढ़ के इस्तकबाल करती हैं। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए।